الوداع الوداع ماہ رمضان۔ خوش نصیبوں نے عبادت کر لی، خوش نصیبوں نے رب کو راضی کر لیا، ہم نے تو غفلت میں رمضان گزار دیا۔ کتنا انتظار تھا کہ رمضان آئے گا، یہ بھی عبادت کروں گا، یہ بھی عبادت کروں گا، اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنی عبادت کروں گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل ساسا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں رمضان گزارا، کچھ روزے وہاں رکھے، کچھ افطار وہاں کیے، رمضان کا عمرہ کیا۔ اور یاد رہے کہ رمضان کا عمرہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر افطاریاں کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آخری جمعہ ہے، آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، پھر مدینے میں رمضان دکھانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ کریم اس مہینے میں جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اب آج جو کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں وہ عبادت میں، درود پاک میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزارنے ہیں، کیونکہ رمضان کے جانے کے بعد وہ اجر نہیں رہے گا جو رمضان میں ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہوں گے جتنا ہو سکے، ممکن ہو تو مغرب تک مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں تو جہاں بھی ہوں، گھر پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، درود پاک میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ میں۔ عصر سے مغرب اسپیشل ایک پروگرام ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں، جس میں بیان بھی ہوتا ہے، الوداع رمضان بھی ہوتی ہے اور بڑی رکت انگیز دعا ہوتی ہے۔ جو فیضان مدینہ پہنچ سکیں تو وہاں تقریباً 7-8 ہزار کے قریب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عجب روحانی منظر ہے۔ اور اگر وہاں نہ آ سکیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ پورا پروگرام مدنی چینل پر لائیو، سوشل میڈیا پر لائیو دکھایا جاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ اور خاص طور پہ جو آج اختتامی دعا ہوگی وہ بڑی رکت انگیز دعا ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہو سکے تو شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بلکہ مل کر پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ کوشش میں کرتا ہوں کہ جب جب جمعے کو حاضری ہو تو ایک اور حدیث جمعے کو دہرائی جائے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, क्या दवा ऐन कीमिया है दुरूद, एक साअत में उम्र भर के गुनाह करता मादूम और फना है दुरूद, छोड़ियो मत दुरूद को काफी, राहे जन्नत का रहनुमा है दुरूद। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमा में कोशिश करते हैं हम कुरान पाक की किसी एक आयत या एक से जायद आयतों की तिलावत करें, तर्जमा हो और उसी आयत से मिलने वाले पैगाम को, उसी आयत से मिलने वाले मैसेज को हम समझें। आज जो आयत तिलावत करनी है पारा नंबर 5 है, सूरह निसा है और आयत नंबर 103 है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, तो हस्बे मामूल नमाज कायम करो, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हर जगह पर जब हम कोई प्यारा हमसे जुदा होता है, लोड़बड़ी लोग किसी बहुत ही खूबसूरत कंट्री में जाते हैं तो आते आते कहते हैं यार इसकी कोई यादगार खरीद लेनी चाहिए, कोई सोविनियर साथ होना चाहिए। अपना कोई प्यारा मिले, बहुत प्यारा हो, तो कहते कोई ऐसी चीज दे जाएं जो आपकी याद हमारे पास बाकी रह जाए, है आपका कोई ऐसा तोहफा दे जाएं कि हमें आप में लगे कि हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। एक और तरीका वो गया कि भाई साथ एक सेल्फी बना लेते हैं, इसलिए हमारी आपकी एक मीटिंग यादगार हो जाए। मुख्तलिफ तरीके हैं किसी प्यारे की याद को बाकी रखने के। बिल्कुल इसी तरह आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां से कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं कि भाई चले याद रहे कि हम यहाँ गए थे। सुभान अल्लाह, मक्के मदीने जाते हैं, वहां से भी कुछ यादगार चीजें ले आते हैं। अब इतना प्यारा महीना हमारे दरमियान आया है, अल्लाह की तरफ से इतना प्यारा गिफ्ट हमें मिला, अब ये जा रहा है, तो क्या कोई यादगार अपने पास महफूज नहीं रखनी चाहिए? कोई ऐसी बात महफूज रख लें, ऐसी चीज अपने पास रख लें कि कहने को रहे कि रमजान चला गया मगर ये मेरे पास रह गया है, रमजान से मैंने यादगार गिफ्ट अपने पास क्या लिया है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत तिलावत की है ना, उसका माना क्या है, तर्जमा क्या है? तो हस्बे मामूल नमाज कायम करो, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम 5 वक्त जो मस्जिद में रोजाना हाजिर हो रहे थे, ये यादगार, ये रमजान का तोहफा हम ले लें। सुभान अल्लाह, वैसे तो रमजान के अलावा भी सारा साल नमाज फर्ज है, लेकिन रमजान के आते ही मस्जिदें आबाद हो गई, मस्जिदों में नमाजी माशाल्लाह, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जब भी मैं जुम्मे के बयान के लिए आता हूँ मुझसे पहले माशाल्लाह मस्जिद फुल होती है। लेकिन क्या अगले जुम्मे भी ऐसा होगा? नियत कर लेना इंशाल्लाह अगले जुम्मे भी ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आज जो जल्दी आए ना जुम्मे में, उन्होंने एक बड़ी नेकी कमाई है, बहुत कमाल की नेकी कमाई। आप हर जुम्मे रमजान के बाद भी कमा सकते हैं। हदीस पाक का खुलासा है कि जुम्मा के दिन सबसे पहले आने वाला मस्जिद में ऐसा है कि जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया हो। अब मुझे बताएं, आज के दौर में भी 4-5 लाख रुपए का तो ऊंट होगा। जुम्मा के दिन 5 लाख रुपए आपको कोई कहे अल्लाह की राह में सदका करो और हर जुम्मे करो, क्वाइट अमीर आदमी के लिए भी मुश्किल है। और जो माशाल्लाह जल्दी आ जाते हैं, मुबारक हो उन्हें कि वो उनको इंशाअल्लाह जुम्मा के दिन पहले आने वालों को ऊंट सदका करने का सवाब। नबी पाक ने फरमाया उसके बाद आने वाले ऐसे हैं जैसे उन्होंने अल्लाह की राह में गाय सदका की हो, उसके बाद आने वाले ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने अल्लाह की राह में बकरी सदका की हो, फिर आने वाले मुर्गी सदका की, आखिर में फरमाया उसके बाद आने वाले ऐसा जिसने अंडा सदका किया। इसका मतलब जितना जल्दी आएंगे सवाब ज्यादा, जितना डिले होते जाएंगे सवाब कम होता जाएगा। और सुभान अल्लाह, ये जो आप मस्जिद में आ रहे हैं ना, हदीस के अल्फाज हैं कि जुम्मा के दिन मस्जिद के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होते हैं जो रजिस्टर में आने वालों का नाम लिखते हैं। क्या प्रोटोकॉल है सुभान अल्लाह अल्लाह के घर का कि हम किसी बड़े सेमिनार में, किसी 5 स्टार होटल में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं तो बाहर गेट पर लोग लिखकर आपका मेरा नाम लिखते हैं, भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कोई कार्ड दे दें। बाज़ औक़ात तो चेक करते हैं आपको दावत भी है कि नहीं। तो दुनिया में बड़े इदारों में जाएं तो नाम लिखे जाते हैं। सुभान अल्लाह, जुम्मे के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का नाम लिख रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे आखिर में आता है उसको एक और लॉस क्या होता है, सवाब तो कम हो गया। जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर को बंद करते हैं और फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं।
تو اب لیٹ آئے تو پتہ چلا نام ہی نہ لکھا گیا. تو جمعہ کو جلدی آیا کریں, بیان بھی سننے کو ملے گا, مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. میں ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کچھ ایگزامپلز دینی پڑتی ہیں کہ اگر آج ہم اعلان کر دیں مسجد میں کہ پہلی 2 صفوں میں جمعے کو جو ہوں گے ان سب کو 2-2 لاکھ روپے ملیں گے, اس کے بعد والی 2 صفوں کو 1-1 لاکھ, پھر 50,000, پھر 25,000, اور جو اوپر والے ہال میں ہوں گے ان کو 5,000 ملیں گے. تو مجھے بتائیں پھر اگلے جمعے کو کیا ہوگا؟ شاید صبح 11 بجے لائن لگ جائے گی مسجد کے باہر نا, کہ بھئی پہلی 2 صفیں پکی ہمیں چاہیے. تو ہر جمعے پورا اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. آئے نا جلدی, سبحان اللہ. تو نیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی یہ بھی ایک رمضان کا تحفہ لے جائیں کہ ہر جمعے کو بیان سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھے نا, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, برکتیں لوٹیں. تو بہرحال تو اب رمضان کا تحفہ کیا لینا ہے کہ یہ 5 ٹائم کی جو مسجد کی حاضری ہے نا, اللہ کرے کہ یہ ایسا ہمارے پاس تحفہ رہ جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نمازی رہیں, پابندی سے نماز پڑھتے رہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نمازی بن جائے. کیا خوبصورت اشعار ہیں. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا, مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز. آمین. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, قرآن میں ہم نے سنا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا, تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں, فکسڈ ہیں, لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے. یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی, شام بعد میں ساری پڑھ لی. نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا. کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں, قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں. پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی. ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فسبحان الذی حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو, اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں, اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے, شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے, صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے, جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے, دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو سبحان اللہ, قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. اچھا, اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم, ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے. بندے کو کیسی مجبوری ہو, جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا. مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں, عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے. کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے, مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے. اچھا, کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں, عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے. اب یہ ان کا پلان تھا. اللہ کریم نے یہ پلان جو تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور سبحان اللہ اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا. قرآن میں 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں, اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا, تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم 2 گروہوں میں بٹ جاؤ, 2 گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ
जमात में शामिल हो, इमाम के साथ एक रकात पढ़े, फिर जो दूसरा ग्रुप है दुश्मन के मुकाबले में रहे, फिर पहला ग्रुप दुश्मन के मुकाबले में आ जाए, दूसरा इमाम के साथ जमात में शामिल हो। ये एक पूरा तरीका है जो कुरान पाक में तफसील के साथ बयान किया गया। अब यहाँ अंदाजा लगाएं कि नमाज को वक्त के अंदर पढ़ना कितना जरूरी है। हालत जंग में भी जोहर और असर या मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। अब जरा गौर करें कितना इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन सामने है, सफे बनी हुई हैं, असर का वक्त आया, ये नहीं फरमाया कि अभी लड़ाई है, जंग है, इसके बाद पढ़ लेना, नहीं, तरीका पूरा बयान हुआ कुरान में कि इमाम खड़ा हो और जनाब एक सफ बनाई जाए और एक जो ग्रोह है वो दुश्मन के मुकाबले में रहे। एक रकात अदा करने के बाद, ऐसा नहीं कि पूरी 4 रकातें, एक रकात ये अदा करें फिर ये दुश्मन के मुकाबले में जाए और वो ग्रोह आ जाए। टाइमिंग के साथ दुश्मन के मुकाबले में भी नमाज भी पढ़ने का हुक्म कुरान ने दिया और बाद जमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब हमारा हाल क्या है, यार आज सर में दर्द है, जरा कल पढ़ लेंगे, आज घर में मसरूफियत ज्यादा है, कल पढ़ लेंगे, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में चल रही है, बड़ा अहम कस्टमर आया हुआ है, अब्रॉड से आया हुआ है और बड़ा जनाब ऑर्डर फाइनल होना है, यार शाम को पढ़ लेंगे, नहीं जनाब आज जरा बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, कल पढ़ लेंगे। यानी जरा गौर करें। अच्छा मिसाल के तौर पे घर में शादी है, घर में कोई खुशी है, यहां तक कि इफ्तार पार्टी है, यार उसकी तरह तैयारियों में लगा हुआ था, ज़हन से निकल गया, असर निकल गई। कमाल देखो कि रोजादारों को इफ्तार करवाना है और भाईजान की तैयारी समेटने समेटने में नमाज निकल जाती है। यानी हो ये गया है कि हमें हर मसरूफियत में जो सबसे पहली चीज हम ड्रॉप करते हैं वो हम नमाज को ड्रॉप करते हैं। हालांकि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, यानी इससे बड़ी क्या सिचुएशन होगी कि दुश्मन सामने खड़ा है, मगर सहाबाए किराम को उस वक्त भी नमाज पढ़ने का टाइम के अंदर हुक्म दिया गया। काश ये रियलाइजेशन हो जाए, सारे काम बाद में हैं, पहले नमाज है। और मैं आपको सही बताऊं, माशाल्लाह मैं चेहरे देखता हूं हमारे यहाँ जुमे में हर तरीके का तबका आता है, लेकिन मैं आप में से बहुत सारों को जानता हूं कि आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं। आप अपने ऑफिस के कोई सीईओ बैठे हुए हैं, कोई मैनेजर्स बैठे हुए हैं, कोई मालिक बैठे हुए हैं, आपके साथ ठीक ठाक लोग वाबस्ता हैं। अगर आप एज अ सीईओ, आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप एज अ मैनेजर, आप एज अ लीडर ऑफ द टीम, वक्त होने पर अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में मीटिंग से खड़े होकर आप नमाज पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आपको देखकर लोग नमाज पढ़ेंगे, यार इतना बिजी आदमी नमाज पढ़ रहा है, इतना अहम आदमी नमाज जा रहा है। आप अपने ग्राहक को बताएं कि बस मैं नमाज पढ़ के आया, बल्कि उसको भी कचरे नमाज पढ़ते हैं। ये बाज औकात एक जुमला, एक अंदाज, ये दावत बन जाती है। माशाल्लाह कई हमने देखा ऑफिस के बाद लिख देते नमाज का टाइम, भाई इस वक्त काम बंद है, 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक लें, अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाएं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी में ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 42,000 एम्प्लॉइज हैं। 42,000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी, शायद यहां पर कोई भी नहीं बैठा होगा इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, ठीक है। लेकिन हमारा रूल ये है कि जो भी मसरूफियत है, नमाज का टाइम होगा वो काम बंद हो जाएगा, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे। बल्कि ये रूल है कि जो बेनमाजी है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं बन सकता। यानी हमारा रूल ये है कि जनाब जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारी कंपनी का फर्माबरदार कैसे बन सकता है। आप रूल बनाए ना कि भाई मेरे ऑफिस में नमाजी बंदा ही जॉब पे रहेगा, इससे क्या फायदा होगा। 100 आदमी, 200 बंदे, 500 बंदे, जितने सब नमाजी बन जाएंगे, सबका सवाब आपको मिलेगा, आदत हो जाएगी नमाज की, और आप भी नमाज पढ़ें। यानी आप जो जिस पोजीशन पर है, अगर उस पोजीशन पे नमाज के वक्त पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ने चले जाएं, या नमाज का एहतमाम करें अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, बच्चों को भी ये ट्रेनिंग हो कि नमाज छोड़ने का तस्वुर ही नहीं हो। सबको पता है नमाज का टाइम होगा, कोई और काम नहीं, इंशाअल्लाह। और मैं आपको सही बताऊं, आप नमाजी बने, हमारे बच्चे नमाजी बनेंगे। हम तो डेलिबरेटली अपने बच्चों को एक तरबियत दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बता नहीं रहे, मगर एक ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि हर जुम्मे को अब्बू नमाज के लिए जाते हैं, तो अब बच्चा भी जुम्मे को ही आएगा, मेरे आपके मरने के बाद भी जुम्मा ही पड़ेगा, क्योंकि उसने देखा अब्बू तो हर जुम्मे को ही मस्जिद जाते हैं, इसके बाद तो फिर रमजान में जाते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग हम डेलिबरेटली दे रहे हैं अपने बच्चों को, और हमारे मरने के बाद भी जुम्मा ही पढ़ेंगे। बल्कि मैं तो कभी कभी एक और चीज सोचता हूँ, अब रमजान के जुम्मों का हाल देख लें, मैं तो खैर बाहर नहीं होता, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात लोग बताते हैं भाई बहुत पब्लिक हो गई, एक्स्ट्रा लोग हैं और जनाब रोड पे पब्लिक नमाज पढ़ रही है, अच्छी बात, अच्छा भी लगता है, मगर साथ साथ एक अफसोस भी होता है कि यार रमजान के बाद इतना रश क्यों नहीं होता। रश होता है मगर उतना नहीं होता, तमाम मस्जिदों में, सिर्फ हमारी मस्जिद में नहीं, रमजान के जुम्मों में और बाकी जुम्मों में आप देख लें फर्क आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान के बाद जुम्मा भी नहीं पढ़ते,
ورنہ کہاں سے آ گئے اچانک سے؟ اچھا ایک علاقے میں پاکستان کی ہر مسجد میں جمعے کو رمضان میں اوور فلو ہے. یہ اوور فلو باقی ٹائم پہ کیوں نہیں ہے؟ باقی جمعوں میں اٹ مینز باقی نمازیں تو چھوڑو، کچھ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے. خدا کے واسطے یہ تو نہ کریں. اب مثال کے طور پر عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہر مسجد میں جمعے سے بھی زیادہ پبلک ہوتی ہے. پبلک کے دماغ میں بھائی عید پڑھنی ہے، عید اتنا لازم سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، عید واجب ہے مگر نماز فرض ہے. فجر کی نماز قضا کر کے اور عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. یہ فجر پہلے فرض تھی اور وہ عید کی نماز سے زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ فرض ہے، عید واجب ہے. لیکن نہیں یار عید نہیں پڑھوں گا تو عید کیسے ہوگی؟ اب کمال دیکھیں شیطان ہم نے کس طرح اس نے مینوپولیٹ کیا ہوا ہے. تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بہار شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا. اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی. اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیسے رمضان نے مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز کا تحفہ دیا ہے، ہم اس گفٹ کو رمضان کی یادگار کے طور پہ رکھیں گے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی کو کہے کہ یار آپ تو پکے نمازی ہو گئے، تو آپ کہیں مجھے رمضان تحفہ دے کر گئے، میں نے رمضان کا گفٹ اپنے پاس سنبھال لیا ہے، رمضان کی یاد سنبھال لی ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار آپ کا کسی وجہ سے آپریشن ہوا، بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپریشن نہیں ہوا تھا، بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے. دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے. جیسی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا. کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی. تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ فرماتے تم مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، سخت سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا. مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے. سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے. کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی. اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے. یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن. کیسا گھر ہے وہ؟ ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے. یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا. اسٹارٹ آف دا ڈے with disobedience from of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی start of the day اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے. یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے. اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی فجر کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے. فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ حالانکہ پورا رمضان فجر پڑی، 4 بجے اٹھے ہیں. ابھی تو 4 بجے اٹھنا بھی نہیں ہوگا نا، اب تو نماز فجر کے لیے بھائی آرام سے اٹھ جائیں، اب تو تھوڑی اور نیند مل جائے گی. 4 بجے سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں مگر عام دنوں میں فجر کے لیے کیوں نہیں؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے. ایک بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں، جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے. بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں.
ذرا سمجھیے اس کو، یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا ہی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں ہمارا اب ذمہ نہیں، اس سے بری، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب۔ ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں ہر پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں، 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے ہم اگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا؟ پلیز آج آئے ہیں، آخری رمضان کا دن ہے، اللہ سے بھی وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے بھی وعدہ کیجئے، یہ پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مقررہ ٹائمنگ کے ساتھ ہم اپنی ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کے ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ ایک ٹارگٹ لے جائیں آج، ویسے تو ہم نے سارا سال نماز پڑھنی ہے لیکن اس کو فرسٹ سٹیپ کے طور پر، فرسٹ یوں سمجھیے آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عید کے تینوں دن، یہ پلیز غور سے سنیے گا، کل سے یعنی عید، آج رات عشاء بھی ظاہر چاند رات ہے، عید کے تینوں دن ہم جس طرح مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے تھے، ہم عید کے تینوں دن انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوگی، یہ وعدہ کر لیں۔ تو ہوگا کیا، یہ 3 دن شیطان نے بڑا زور لگانا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا وہ عید میں قضا کر لیتا ہے۔ عید میں نماز اگر آپ کی قضا نہ ہوئی اور آپ مسجد آتے رہے، اللہ نے چاہا آپ کو باقی دنوں میں کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہیں سے سستی شروع ہوتی ہے اور بندہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے۔ تو عید کے تینوں دن، آج کی رات مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوگا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو انعام کی رات کہا گیا، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا۔ تو آج کی رات گناہ نہیں بلکہ دعائیں کرنی ہیں۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں اس کے ٹوٹل کے مطابق لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا انعام بٹ رہا ہے اور ہم اللہ کو ناراض کر دیں، وہ جناب شاپنگ سینٹر میں ایک عجب طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آج بھی عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے، تو پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور آج رات بھی ہو سکے تو کچھ نوافل وغیرہ سورہ ملک کی تلاوت کریں تاکہ آج رات ہمیں برکتیں ملیں۔ حدیثوں میں آتا ہے اس رات عبادت کرنے والے، اس رات اللہ کو راضی کرنے والے، حدیثوں کا مضمون ہے، تو اللہ پاک جو کرنے والا ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات عبادت کرنے والے کا اس دن دل نہیں مرے گا۔
دل زندہ رہے گا. جو عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کریم آج کی رات بھی گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. عید کے دن کا ایک وظیفہ سن لیں. عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایصال ثواب کرنا ہے. تمام مرحومین جتنے دنیا سے مسلمان چلے گئے تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم 1000 انوار تمام مرحومین کی قبر میں داخل فرمائے گا. انوار یعنی نور کی جمع, اور جب یہ بندہ پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. شوال میں ایک اور نیکی کرنی ہے, شش عید کے روزے. سبحان اللہ, یہ کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایک اور حدیث پاک, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے روزے رکھے. اچھا, اس میں ایک مسکنسپشن لوگوں کا یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے آف عید سے ہی روزے رکھنے اور کنٹینیو رکھنے ضروری ہیں. ایسا نہیں, پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن سیکنڈ ڈے آف عید سے لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ یار ایک روٹین بنی ہوئی ہے, ایک عادت بنی ہوئی ہے تو ایک ساتھ ہی 6 ہو جائیں. لیکن آپ چاہیں تو جمعرات جمعہ کا کومبو بنا لیں, ہر جمعرات جمعہ شوال میں روزہ رکھ لیں تو آپ کے 6 روزے ہو جائیں گے. اور اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک مہینہ رمضان کا 30 روزے تقریباً, آج تو اس بار 30 مل گئے, 6 ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10 ہوتی ہے تو 30 روز ایک مہینے کے روزے رکھے, اس کے مقابلے میں 10 مہینے کے روزے ہو گئے. 6 روزے رکھے تو 60 مزید ہو گئے تو 2 مہینے اور ہو گئے. تو پورا سال روزوں کا جو ثواب ہے وہ ماشاءاللہ ان 36 روزوں کے ذریعے ایک مہینہ رمضان کا اور 6 شوال کے روزے رکھنے سے مل جاتا ہے. ایک روایت عمر بھر کے روزے کی آپ نے سنی, تو ہو سکے تو شوال میں یہ 6 روزے بھی ہم نے انشاءاللہ عز و جل رکھنے ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ اب فطرہ دینا ہے ہم نے. ظاہر ہے کہ کل عید کی نماز ہے, عید کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد فطرہ واجب ہو جاتا ہے, عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے. تو اب اس میں ہو سکے تو آج دے دیں. جمعہ جو ہے اس کی ہر نیکی 70 نیکی کے برابر, اور سبحان اللہ رمضان کا جمعہ ہے تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ذرا غور کیجئے 4 کیٹیگریز کیوں بیان ہوئی. زکوٰۃ میں تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ تمام جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ 2.5% دے دے, مگر اس میں 4 کیٹیگریز کیوں بیان ہوئی, جو کا, گندم کا, کشمش کا اور کھجور. اس کا مطلب اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے, ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ جو نارمل ہیں, اللہ پاک نے مڈل کلاس لائف ہے, وہ بے شک گندم کا فطرہ دیں, 300 روپے جس کا ہدیہ ہے. لیکن جس کو اللہ نے بہترین کھانے کھلائے, بہترین رمضان گزروایا, عید کے شاندار کپڑے ریڈی ہیں, اور وہ بھی جا کے گندم کا ہی فطرہ دے, وہ اپنے آپ سے پوچھ لے بھائی کھجور کا فطرہ بھی ہے, جو کا ہے, کشمش کا ہے. بلکہ ہم میں سے کئی تو وہ ہیں کہ جو اجوا کھجور سے روزانہ افطار کر رہے تھے, تو پھر تو شکرانے میں اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے. وہ 19,200 روپے ہے. تو بہرحال جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا, یہ آپ ہی کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو اللہ کی راہ میں جتنا اچھا خرچ کرتا ہے اس کو ریٹرن میں ملٹیپلائی ہو کر ویسا ہی ملتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں بیسٹ کوالٹی کی خرچ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو انشاءاللہ فطرہ بہترین دیں. دعوت اسلامی کے لیے سٹال باہر موجود ہوگا, آج بھی دے سکتے ہیں, کل عید کی نماز کہیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, امید ہے وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے مل جائیں گے. تو اپنی دعوت اسلامی کو آپ نے دینا ہے. کل انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر 6:20 پر پہلے فجر کی نماز ہوگی. میں نے پہلے کہا نا فجر بھی جماعت سے پڑھیں, تو مشورہ یہی ہے کہ 6:20 پر آ جائیں, فجر کی جماعت ادا کریں اور مسجد میں ہی رہیں, بیان ہوگا انشاءاللہ, ذکر و اذکار کرتے رہیں. 6:55 پر انشاءاللہ اول وقت میں عید کی نماز یہاں ادا کی جائے گی. اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, 6:20 پر فجر کی نماز با جماعت ہوگی اور 6:55 پر انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس جمعہ بھی مبارک اور عید مبارک, اور جو جہاں دنیا میں مجھے سن رہے ہیں عاشقان رسول جہاں عید ہو چکی ہے ان سب